وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. ممکن ہے حد تک بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بلند واسع. سید فضل حسین شاہ بخاری اور ان کی اہلیہ، سید عقیدت حسین شاہ بخاری اور ان کی اہلیہ، سید سمی شاہ اور ان کی اہلیہ، ان مرحومین و مرحومات کے اور اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے جتنی بلند آپ پڑھ سکیں اتنی بلند صلوات پڑھیں. آج کی صفحہ ازائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر اور بلا تفریق کے مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات تھا. کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور بغیر مینار کے کعبہ کی چھت پہ اپنے پہلے ہی خطبے میں غازی کا پرچم لہرا کے کائنات کو سمجھائے کہ کعبہ کل بھی ہمارا تھا، کعبہ آج. وہاں پر اکثر دین کی باتیں ہونا چاہیے. جس شہر کا نام ہی
دین کا، یہ تو غلط العوام ہے. دین اللہ بناتا ہے، رسول پہنچاتے ہیں، امام حفاظت کرتے ہیں. آپ جنہیں آپ سلام بندے دین نہیں بناتے، بندوں کا بنایا ہوا خدا بھی نہیں ہوتا. جیسے بندوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہوتا، بندوں کا بنایا ہوا خدا نہیں ہوتا، بندوں کا بنایا ہوا نبی نہیں ہوتا، ویسے بندوں کا بنایا ہوا امام بھی نہیں ہوتا. اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم انہیں امام مانتے ہیں جن کی امامت میں بندوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. بندوں نے انہیں امام نہیں مانا. ایک فکرہ میں نوجوانوں کے لیے کہہ دوں گا، وہ میں یاد رہے، یادداشتوں میں محفوظ رہے، کہ حکومت کی وجہ سے امامت نہیں ہوتی. حکومت کی وجہ سے امامت نہیں ہوتی، امامت کی وجہ سے حکومت حق ہوتا ہے. پھر سن لیں اسے، حکومت کی وجہ سے امامت نہیں ہوتی. مجھے پچھلے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک فکرہ بڑا پسند تھا. ان سے ایک صحافی نے شکایت کی، انہوں نے کہا جی آپ احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھیے گا میری طرف، آپ بھی مانتے ہیں جو فیصلہ ہو گیا ہے تو حکومت کو آپ تسلیم کر لیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے. انہوں نے کہا تم عزت اور ذلت سمجھے نہیں دیتے، سمجھ آتے تو تم یہ بات ہی نہ کرتے. تم سمجھ تو جس کے پاس حکومت ہے اس کے پاس عزت ہے. انہوں نے کہا یہ فیصلہ تاریخ نے کر دیا ہے کہ حکومت یزید کو مل گئی تھی، عزت حسین کو مل گئی. بات کوئی نہیں کرے، بڑی آسان سی بات ہے. جی تو ہم نے جنہیں امام ماننا ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اسنا عشری اسنا عشر 12 کو ماننے والا، 13 کو ماننے والا بھی اسنا عشری ہے. جو 12ویں کی غیبت میں کسی اور کو امام مانے وہ بھی شیعہ نہیں ہے. پھر سن لیں جو 12ویں کی غیبت میں کسی اور کو امام مانے. اور یہ جو لفظی امام ہے نا ہمارے ہاں عام نہیں ہے. ہم تو دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کے پیش امام کہہ دیتے ہیں، ورنہ شیعت میں پیش امام کی اصطلاح بھی نہیں، پیش نماز کہتے. جو آگے کھڑا ہوا اسے پیش نماز کہتے ہیں. امام ایک مخصوص اصطلاح ہے، معنی کے اعتبار سے اصطلاح ہی نہیں بنتی. ویسے ہم اگر لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں تو لفظ سید جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اولاد رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر عربوں میں دیکھیں تو عربوں میں تو وہ ہر کسی کو سید کہہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں جب سید کہا جائے گا تو سید سے مراد اولاد رسول ہے. بننے بنانے سے تو بندہ سید نہیں ہوتا. سید خود بننا بالکل ایسے ہے جیسے علی کے مقابلے میں امام بن جانا ہوتا ہے. سلامت، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اور یہ خود بننے کے لیے بڑی تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں، تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں جو بندے سے ہو نہیں پاتی ہیں. بندہ خود بخود کوشش کرتا رہتا ہے، تکلیفیں بزرگوں کو پہنچاتا ہے اور خود سید بن جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں ایک بار. بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں. اسنا عشری ہم غیبت میں ہم کسی اور امام کی اصطلاح، ویسے تو امام کے لفظی معنی آگے کھڑا ہے.
ایسے کچھ اور لفظوں کے معنی بھی ہیں، جیسے کعبہ، کعبہ کے معنی ہے بلند۔ اب برج الخلیفہ سے بلند تو جگہ دنیا میں نہیں ہے نا، ہم اسے کعبہ تو نہیں کہہ سکتے۔ جب کعبہ ذہن میں آئے تو پھر اللہ کا گھر ہی ہے۔ اب بلند عمارت بنا کے اسے کعبہ نہیں کہہ سکتے۔ توجہ ہے نا سر؟ اچھا، گھر میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اسے آپ مسجد تو نہیں کہہ سکتے، حالانکہ مسجد تو سجدہ کرنے کی جگہ تو کہتے ہیں، جہاں سجدہ کیا جائے وہ مسجد ہے۔ مسجد تو وہی ہے جسے مخصوص کر لیا جائے، وہی مسجد ہے۔ ایسے ہی لفظ امام ہے، اگر آپ لفظ نبی کو دیکھیں تو نبی کے معنی ہے خبر دینے والے، تو جو خبر دے وہ نبی ہے، نہیں نبی وہی ہے جسے اللہ نبی بنائے۔ ایسے ہی لفظ امام ہے، امام وہ ہے جس کا بازو پکڑ کے مصطفیٰ دکھائے، اس کے بارے میں رسول بتائیں کہ یہ امام ہے، وہ نام بتاتے ہیں میرے مولا، ہم انہیں امام بناتے ہیں۔ اور قرآن حکیم جو کہہ رہا ہے وہ واضح طور پہ بڑی واضح لفظ ہے۔ میں مجلد میں باتیں کرنے والا خطیب نہیں، آرام سے باتیں کرے گا۔ مالک فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ کیوں؟ یَحْکُمُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ فعل خیرات کی وحی کی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، اور زکات دیتے رہتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور جب سے وہ ہیں ہمارے دائرہ عبدیت میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس نے اللہ کے سوا کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی معبود مانا وہ امام نہیں۔ بات بڑی ہے، اسے آپ تاریخ میں جا کے جانچ لیجئے گا۔ جب اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں امام بنایا، تو اگلی نشانی یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پہ فعل خیرات کی وحی کی۔ یہ وحی کون لاتا ہے؟ فرشتہ لاتا ہے، فرشتے کے ذریعے وحی ہوتی ہے۔ وحی پہ میں بات کرنا شروع کروں تو ایک تقریر کو اسی پہ گزر جائے گی، تو اس کا مطلب ہے امام وہ ہے جس پہ وحی بھی ہوتی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو پھر یہ بات ملت مسلمہ سمجھ جائے کہ جو فرشتہ دیکھنے کے بعد دکھائی نہ دے، بڑی آسان بات ہے۔ جیسے ایک بار فرشتہ نظر آئے اور پھر وہ خود نظر ہی نہ آئے تو پھر وہ تو امام نہیں ہو سکتا۔ ہم تو امام انہیں مانتے ہیں جن کے گھر میں چکی چلانے والی ہیں فرشتوں کو روک لیتی ہیں، جب چاہیں وہ فرشتوں کو روک لیتی ہیں۔ ہمارے امام تو وہ ہیں جن کی فرشتوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، ایک فکرہ میں اس پہ بھی کروں، سورۃ القدر آپ پڑھیں، تنزل الملائکہ، اس کا مطلب ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، اور جہاں جس کا نزول ہوتا ہے اس کی کوئی منزل ہوتی ہے۔ ہمارے پاس منزل ہے، ہم اسی منزل کو امام مانتے ہیں۔ نیندہ والوں کو بات میری ضائع نہ کرنا، ہمارے پاس منزل ہے، ہم اسی منزل کو امام مانتے ہیں جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا مسلسل نزول ہوتا ہے۔ تنزل الملائکہ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے۔ اور بندے لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، میں عزیزوں کو بھی ساتھ ملا لوں، لیکن زیادہ تر افراد کو ملی نہیں ہے اور ملے گی بھی نہیں ہے۔ کسی کا دل دکھے تو میں معافی نہیں چاہتا کیونکہ سچی بات کرنے جا رہا ہوں، نہ ملی ہے نہ ملے گی، وہ اس لیے کہ دل میں علی کی ولایت نہ تو اپنا باپ نہیں ملتا لیلۃ القدر۔ آپ یہ شرارت اندر ہی بات اس مہینے میں تلاش کرتے چلے کرتے رہے، لیکن میری بات وہیں پہ ہے کہ امام اللہ بنا۔ جب وہ لفظ جعل استعمال کرا، یہ لفظ جعل اس نے استعمال کیا جناب آدم کے وقت، لیکن اس سے پہلے بھی اس نے کسی کو امام بنا۔ امام کس کو بنا؟ ہاں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے انہیں کلمات سے آزمایا۔ میری طرف دیکھ کے ساتھ اٹھا کے سنا،
میں وہ پوٹ کے نہیں پڑھنے کا. جب ابراہیم کے رب نے انہیں کلمات سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ کامیاب ہو. اس کا مطلب ہے امتحان امامت سے پہلے ہوتے ہیں. نہیں آپ کو توجہ نہیں. امتحان امامت سے پہلے ہوتے ہیں, امامت کے بعد نہیں. اور کوئی بندہ اتفاق کرے نہ کرے, تاریخ پڑھ کے بندے مسلسل روایات سن کے یہی کہتے رہے تو ان کی اپنی مرضی ہے. حسین کربلا میں امتحان دینے نہیں لینے آئے تھے. حسین کربلا میں امتحان, اچھا اگر فرض کریں میرے مولا حسین نے کربلا میں امتحان ہی دیا تو کامیاب تو ہو گئے, تو ملا کیا؟ امامت تو پہلے ہی ہے, امامت کے بعد تو کوئی درجہ ہی نہیں. حسین مولا نے اگر کربلا میں امتحان دیا تو پھر اس کے بعد کچھ ملنا چاہیے تھا. یار وہ تو پہلے سے کامیاب ہے, وہ تو اس باپ کے بیٹے ہیں جو اعلان کر رہا ہے فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے. تو میرے مولا حسین نے کربلا میں کیا کہ ایک فکرہ میں آپ کی سماعت کی نظر کر دوں اور پھر اسے یاد بھی رکھیے گا, دعا بھی کیجیے گا. مولا حسین نے کربلا میں جن افراد کو بٹھایا تھا اور جن کے سامنے چراغ بجھایا تھا, کیوں چراغ بجھایا؟ حسین مولا نے چراغ کیوں بجھایا؟ یہ ایک فکرہ ضرور سنیے. مولا نے چراغ اس لیے بجھایا کہ وہ جو سامنے بیٹھے تھے ان کے دلوں میں حسین کی معرفت میں دیے کا شرک بھی نہ ہو. آپ نے غور نہیں کرنا, آپ یہ سلامت زندگی ہو. بہت اچھا آپ سن. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, ہم نے ابراہیم کو کلمات سے آزمایا. تو وہ کیا کلمات ہیں؟ اللہ نے جناب ابراہیم سے کلمات سنے, وہ کلمات کون سے جس سے آزمایا؟ وہ کلمات جناب اسماعیل, کلمات جناب اسماعیل. جو بندہ سارے الہ ہے اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن یہ یاد رکھنا حسین کی مجلس سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی. ان آوازوں کو یہاں استعمال کرنا. توجہ فرمائیے, کلمات جناب اسماعیل ہے. تو غور فرمائیے, اس کا مطلب ہے جسے مصطفیٰ یوں کریں وہ کلمہ ہے. جنہوں نے میری طرف نہیں دیکھا انہیں فکرے کی سمجھ نہیں آئی. جو مصطفیٰ کے ماتھے سے اترا ہوا پسینہ ہے وہ کلمہ ہے. تو پھر وجود مصطفیٰ بھی کلمہ ہے. اگر اسماعیل کلمہ ہے تو وجود مصطفیٰ بھی کلمہ ہے. تو پھر یہ دیکھ لیں کہ جب وجود مصطفیٰ کلمہ ہے تو وجود مصطفیٰ رہا کہاں؟ وجود مصطفیٰ رہا ہے آغوش ابو طالب میں. تو پھر مجھے کہنے دو ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے, پالنے والے کو کہتے ہیں. ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں, کلمہ پالا. مالک فرما رہے بھائی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب ابراہیم کے رب انہیں کلمات سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ کامیاب. پھر کیا کیا؟ کہا کالا انی جاعلک للناس اماما, ہم نے آپ کو انسانوں کا صرف انسانوں کا امام بنا, صرف انسانوں کا. ابراہیم ہے صرف انسانوں کے امام, علی صرف انسانوں کے نہیں, علی امام الانس والجن ہے. علی امام الانس والجن ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہم کسی اور کی بیعت کریں تو ہمیں دکھا دے اگر کسی اور کی کسی جن نے بیعت کی ہے. اور فرمائیے اگر کسی اور, میں ایک فکرہ یہاں پہ کہا بات جنات کی آئی تو میں یہاں پہ بیر العالم کا تذکرہ کرتا جاؤں. بیر العالم آپ نے سنا ہے, آپ نے اکثر سنا ہے بیر العالم کو جس کنویں پہ جنوں کا قبضہ تھا, تو وہاں بڑے بندے پانی لینے گئے تھے. ہاں تو جنوں نے پانی نہیں دی. میں اب جو بندے کا چہرہ دیکھوں, جنوں نے انہیں پانی نہیں دی. تو میرے محترم سامعین, جسے جن پانی نہیں دیتے اسے بیعت کے لیے ہاتھ دیتے.